السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جی آج میں جا رہی ہوں اپنی ابو جی کے گھر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ سے جی ہینا جی بھی آ چکی ہیں اور وہ ایک سرپرائز تھا ان کا آنا، اور مجھے بھی علم نہیں تھا، اور ابو جی بہت خوش ہوئے۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کے اور خوشی کی کوئی بات نہیں کہ جی ہمارے ابو خوش ہیں۔ تو آج میرے بھائی کی برسی بھی ہے، اس کو ہم سے بچھڑے ہوئے پورا 1 سال ہو گیا، اور وہ دکھ آج ویسے کا ویسا ہی ہے۔ ایک تو محرم کا دکھ، جو کہ میں کہتی ہوں شاید یہ جو محرم کا دکھ ہے، یا جو اللہ تعالیٰ نے شاید ہمیں صبر کے لیے یا ہمیں دکھانے کے لیے، یہ دیکھیں جی قبرستان جن لوگوں کے آئے ہوئے ہیں وہاں پہ پھولوں کی ریڑیاں باہر لگی ہوئی ہیں، اور لپائی کرنے والے، قبروں پہ پڑھنے والے، تو لوگ محرم میں جی بڑا رش ہوتا ہے قبرستانوں میں بھی۔ تو میرے سفر میں 2 قبرستان آتے ہیں، جو دونوں پہ ہی آج بہت رش تھا۔ تو جی میں کہہ رہی تھی کہ محرم کے حوالے سے کہ محرم کا شاید یہ جو ایک سبق دیا گیا ہے، جس چیز کو ایک زندہ رکھا گیا ہے شہید کر کے، اور صبر بڑا عطا کیا گیا، تو شاید یہ ہم سب کے لیے صبر ہے، پر شاید ہم میں وہ والا صبر نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ان کے پاؤں کی دھول بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کے اس وہ کہتے ہیں نا کہ مقام پہ پہنچایا کہ جو ایک سبق انسان کے لیے بن گیا ہے۔ بٹ یہ جو اپنے بہن بھائی ہو جائیں، چھوٹے خاص کر بہن بھائی ہو جائیں، بالکل اپنی اولاد کی طرح ہوتے ہیں۔ تو جی آپ سب ان کی مغفرت کی دعا ضرور کر دیا کریں جب بھی نماز پڑھیں۔ تو آج میں جا رہی تھی ادھر ابو جی کے گھر، ایک تو چلے ہینا جی سے بھی ملاقات ہو جائے گی، اور دوسرا آج برسی بھی ہے، ادھر کچھ ریلیٹیوز ہیں جو ادھر ہمارے اپنے ہی رہتے ہیں سٹی میں ابو جی کے، اور میرے خالہ کے جو بچے ہیں وہ آئیں گے، اور قرآن خوانی ہوگی، جو بچے بلائے جائیں گے، کچھ گھر کے بیٹھ کے بھی پڑھیں گے جو ہم نے پڑھا ہوا ہے، یا جو تسبیح وغیرہ ہوگی وہ سب جی ان کو جتنے بھی ہم میں نہیں ہے سب کو بخشا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جی میری امی کو اور میرے بھائی کو جنت میں اونچا مقام عطا کرے، اور جن کے اپنے جا چکے ہیں ان سب کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ سب کے درجات بلند ہو جی جنت میں، سب کے گناہ معاف ہوں، اور سب کو جی ان کی طرف سے سکون رہے۔ پر یہ ایک جو جانے کا دکھ ہے، یہ ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، بہت بڑا، ایک آپ کی زندگی کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو میں نے کہا چلے سفر ہے، اور میں آپ کو بتا بھی دوں کہ دل آج بڑا بھرا ہوا، بڑا عجیب سا، میرا ذرا بھی دل نہیں تھا جانے کو، میری ہمت ہی نہیں پڑ رہی تھی، کیونکہ مجھے وہی ساری چیزیں نظر آ رہی تھیں جو میری بھائی سے ملاقات ہوئی، میں جب گئی وہ بیمار تھا، یا میں ہاسپٹل گئی، یا اس نے فرمائش کی کہ میرے لیے آلو گوشت بناؤ، ساتھ بوائل چاول بناؤ۔ یہ ایک دن اس کی ڈیتھ سے 1 دن پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس کو یہ ساری چیزیں منع تھی، بٹ اس نے خواہش کی، میں نے اس کو بنا کے دیا، اس کو میں دے کے میں پھر واپس گھر آئی، اس نے اگلے دن بھی کھایا جس دن اس کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو بس وہ بہت ساری چیزیں ہیں جی جو ایک وہ سامنے بالکل ریل کی طرح چلتی ہیں۔ تو یہ جی میں ابو جی کی سٹی پہنچ آئی ہوں، آپ کے ساتھ باتوں باتوں میں سفر گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا سفر کا۔ تو میں نے کہا چلے میں آپ سے باتیں کرتی ہوئی جاؤں، اور سفر یہ دیکھیں پھول آج کے دن خاص کر محرم میں آپ کو جگہ جگہ پھول کی پتیوں کے اسٹال یا ریڑیاں نظر آئیں گی کہ قبرستانوں میں لوگ جائیں اور اپنوں کی قبروں پہ پھولوں سے ان کو مہکا دیں اور ان کو تر و تازہ کر دیں، اور یہ بھی جی ایک دل کا سکون ہے کہ وہاں پہ لوگ جاتے ہیں اور جا کے پڑھتے ہیں۔ یہ جی میں اپنی گلی، اپنے میکے کی گلی میں آ گئی، اور یہ دیکھیں جی ہمارا گھر، جو کہ آپ نے پہلے بھی کئی ولاگز میں، سسٹرز کے ولاگ میں بھی دیکھا ہوگا، اور یہاں جی آ کے ہم رک گئے اور اترے تو باہر یہ ٹیبل وغیرہ تھے، کیونکہ زیادہ بزرگ لوگ ہیں اور گرمی بھی تھی، یہی تھا کہ چلو ٹیبل اور کرسیاں لگ جائیں۔ تو یہ جی میں اندر آئی، یہ دیکھیں اوپر ترپال لگی ہوئی تھی، کیونکہ دھوپ تھی، دن کا ٹائم تھا، صبح کے ٹائم وہ انہوں نے دعا کروانی تھی، اور یہ ابو جی بیٹھے ہوئے، ابو جی کو جی اسلام کیا، ابو جی کو میں ملی، بڑے خوش ہوئے دیکھ کے۔ اور یہ جی میرے ماموں ہیں، میری امی کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کو ہم ماموں بولتے ہیں، تو ان سے جی ہم ملے، دعا لی ان سے، اور باقی جی بس تیاریاں ہو رہی تھی، سب کاموں میں اپنے اپنے بزی تھے۔ اور یہاں پہ جی آ کے یہ میں ملی روما سے، اور یہ بچیوں سے ملی، بچیاں بڑی خوش ہوئیں کہ خالہ آ گئی ہیں، کزن آ گئی ہیں، تو بچوں کو تو بس جی اپنا ہی ہوتا ہے کہ ذرا تھوڑا کزن وغیرہ آ جائیں تو ذرا اچھا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں جی پھر اب ہینا جی کا میں دیکھ رہی تھی کہ ہینا جی کدھر ہیں، ان کا دیدار ہو، اور یہ دیکھیں جی سرپرائز، یہ نکلی ہیں جی ہینا جی اندر سے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ جی ایسے ہی میری بہن کو خوش اور آباد رکھے، ایسے ہی ہنستی مسکراتی رہے، اور پیچھے اس کے سب جی خیر خیریت ہو، وسیم بھائی جو ہیں وہ صحت مند رہیں، بچے ٹھیک رہیں، اور یہ جی میری تائی امی ہیں ماشاءاللہ سے، یہ بھی آئی ہوئی تھیں برسی پہ۔
تو ان کو میں بہت مطلب ان کے ساتھ میرا مذاق ہے تائی اماں کے ساتھ، تو ان کو میں کہہ رہی تھی کہ بڑا کلرفل سا بڑے پھونوں والا آپ نے کرتا پہنا ہوا ہے، اور ساتھ وائٹ شلوار تھی بڑی اچھی لیس والی، میں نے کہا آپ نے یہ بھی بڑی اچھی پہنی ہوئی ہے۔ تو بس یہاں جی بس ملنا ملانا ہوا، اور یہ دیکھیں جی آپ کو میں تیاری دکھاؤں، یہ فل ترپال تھی اوپر تاکہ یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا جائے گا، پڑھا جائے گا۔ اور ہنا جی کا سوٹ جی بہت پیارا تھا، اور میں کہہ رہی تھی بڑی خوبصورت سوٹ ہے، اور وہ کہہ رہی تھی اس طرح کا میں نے اپنا بھی سٹچ یہ کروایا ہے، اور اس طرح کے 2 ان سٹچ میرے پاس اور بھی ہیں۔ آئی تھنک یہ مشک کہہ رہی تھیں، تو جن کو وہ چاہیے ہو تو وہ ان سے اس سوٹ کے بارے میں اگر کسی نے پوچھنا ہو، کیونکہ آپ لوگ ولاگ میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، باقی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، تو میں کہا چلیں آج میں خود آپ کو بتا دوں کہ یہ ہنا جی نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے اس کی بیک بڑی خوبصورت تھی شرٹ کی، تو اس طرح کے 2 سوٹ ان کے پاس ہیں، دیکھیں وہ بتا بھی رہی ہیں، باقی سارے مک گئے، صرف 2 رہ گئے۔ تو یہاں جی پھر میں اپنی تائی اماں کے ساتھ لگ گئی، وہ کہہ رہی تھی مجھے نہ ویڈیو میں لینا، میری ویڈیو نہ لگانا، میں کیا آپ آلریڈی ویڈیوز میں آ چکی ہیں میری ویڈیو میں کوئی فرق نہیں پڑنا، وہ دیکھیں مجھے کیسے دیکھ رہی ہیں، اور میں جن کا کہتی میں کہتی میں آپ کا سوٹ کیپچر کر رہی ہوں، اور یہ دیکھیں جن کے ماشاءاللہ جی پونچوں پہ لیس تھی اور جوائنٹ لگا ہوا تھا، اور یہ ماشاءاللہ خود بہت اچھی سلائی کرتی ہیں میری تائی اماں، خیر اب تو ایج وہ عمر نہیں رہی، جب یہ کرتی تھی تو بڑی زبردست قسم کی جی یہ ماشاءاللہ خود سلائی کرتی تھیں۔ یہاں آج ان کا روزہ بھی تھا، روزے رکھ رہی تھیں یہ، تو اللہ تعالیٰ جن کو بھی صحت اور زندگی عطا کرے، یہ بھی ہمارے بزرگوں میں ہیں، تو بزرگ گھر میں آتے جاتے رہیں، ملتے رہیں تو جی بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اور یہاں پہ جی بس اب ہم کمرے میں آ گئے، کیونکہ باہر جو کام شام ہو رہا تھا، تو ہنا کہہ رہی تھی کہ بیٹھو میں ناشتے کے لیے کہتی ہوں کہ ناشتہ آپ لوگ کر لو، کیونکہ ارلی مارننگ ہم ادھر آ گئے۔ پھر میں کچن میں کہ میں جا کے خود دیکھ لیتی ہوں کہ کیا پڑا ہوا ہے۔ یہاں ریاض کی بہن چھوٹی جی آسیہ بیٹھی ہوئی تھی، تو اس کو میں کہہ رہی تھی کہ ناشتے کے لیے کیا پڑا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہی تھی باجی آملیٹ پڑا ہوا ہے، سلائس پڑے ہوئے ہیں، تو میں کہ بس ٹھیک ہے اتنا کافی ہے، کیونکہ میں نے ٹیبلٹ کھانی ہوتی ہے اور اس کے لیے ناشتہ ضروری ہے۔ دل تو بالکل نہیں تھا کھانے کو، وہی نا کہ جیسے دل غم میں تھا اور وہ عجیب سا ہوا تھا، تو میں نے کہا بس اسی کے ساتھ مجھے آملیٹ اور نہ بنانا، بس یہ جو پڑا ہوا اس کے ساتھ مجھے ایک سلائس دے دو اور ساتھ چائے دے دو تو میں وہ کھا لوں گی۔ اور یہ جی یہاں پہ آسی اب ناشتہ میرا ریڈی کریں گی، چائے بنائیں گی، اور میں نے کہا تھا باہر ڈرائیور کو بھی چائے بھیج دینا۔ بیٹی نے بھی کہا کہ بس ٹھیک ہے یہی کھا لیں گے، اور بڑی بیٹی نہ آ سکیں کیونکہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ ایک تو لیٹ بہت پہنچی، پھر دوسرا انہوں نے تھوڑا آم کھایا تو تھوڑا وہ ان کا جو ہے اسٹمک ڈسٹرب ہو گیا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں مطلب نہیں آ سکوں گی، میرے لیے مشکل ہے، خیر وہ ٹیبلٹ وغیرہ لے کے گھر ہی رہیں، تو ہم نے کہا چلیں پھر میں آج ہی جا کے آج ہی واپس آؤں گی، کیونکہ پیچھے بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اور یہاں پہ ہم چار پہ بیٹھے ہیں، یہ میرے ماموں جی ہیں، وہ یہ فروٹ لے کے آئے ہوئے تھے جو آنے والے بچے ہیں ان کو دیا جائے گا، یا جو ریلیٹیوز آئیں گے ان کو کاٹ کے دیا جائے گا۔ اور ادھر جی ہمارے پیارے شہزادے ابو جی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جی بھی بڑے اداس سے تھے آج، بے شک ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی، پر اولاد کا جو غم ہے وہ ہمیشہ ماں باپ کو یاد رہتا ہے۔ اور یہاں پہ جی یہ دیکھیں یہ آڑو تھے، اور یہ برتن ادھر دھلنے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور ان میں جی اب برف لگائی جائے گی، آڑو اور آم تھے۔ اور ادھر دیکھیں جی یہ نیچے قالین بھی بچھ گئے، چیئرز بھی لگ گئیں، کور بھی چڑھ گئے، یہیں پہ بیٹھ کے بچے آ کے قرآن پاک پڑھیں گے، یہیں پہ دعا ہوگی، اور دعا کرائیں گے میرے خالہ کے بیٹے ہیں، وہ آپ نے پہلے بھی ویڈیوز میں دیکھے ہوں گے، ہینا کی یا شاید پلوشا کی۔ اور ادھر جی زنیرہ ابو جی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اور ہینا جس کی پکچر لے رہی تھی، تو یہاں جی لاڈیاں ہو رہی تھیں دادا ابو کے ساتھ۔ اور ادھر جو رحمہ ہے وہ ادھر جی برف توڑوا کے وہ ادھر آڑوؤں میں لگوا رہی تھی، نیچے آم تھے، اور ہینا کہہ رہی تھی ہاں بڑے ٹھنڈے ہو گئے ہیں، اس کو بچپن یاد آ گیا کہ بچپن میں ہی ایسے جب ہم ہوتے تھے کھانے سے پہلے امی نے آم جو ہوتے تھے اس طرح ہی برف توڑ کے اس میں لگا دینے۔ اور یہاں پہ جی بس بیٹھ کے گپے شپے ہو رہی تھی، کیونکہ میں جلدی پہنچ گئی ہوئی تھی اور ہینا سے بھی ملنا تھا، چلو تھوڑا ٹائم ہینا کے ساتھ بھی میرا گزر جاتا۔ بڑی مجھے خوشی ہوئی کہ شکر ہے خیر کا وقت آیا کہ بہن یہاں ابو جی کے پاس آ سکی ملنے کے لیے۔ اور یہاں پہ جی یہ قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا، اور سب نے پہلے پڑھا ہوا تھا، اس کے علاوہ گھر میں بھی ایک دفعہ پڑھا گیا، ادھر ماموں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر بھائی بیٹھے ہوئے تھے، باقی جو بچے تھے ہر دفعہ جو بھائی بلواتے ہیں تو وہ بچے آئے تھے اور قرآن پاک پڑھا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جی ان کو جن کے لیے ہے ان کے لیے پڑھ کے ان کو بخشا جائے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔
تو اسی طرح یہ جی بس یہی چیزیں رہ جاتی ہیں، پڑھ کے بخشا جائے، اور یہی ان کے لیے بہترین تحفہ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ جی آگے اور یہاں پہ جی آگے ہی تھیں دیگیں، اور سب سے پہلے جو آئی تھی وہ آئی تھی جی متنجن کی دیگ۔ یہ دیکھیں جی کتنا خوبصورت اوپر اس کو چیزوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اور یہ ایک تھی چکن پلاؤ کی، اور اسی طرح کی سیم ایک لڑکیوں کے مدرسے میں بھی بھیجی گئی تھی، جو بچیاں ادھر ہمارے گھر کے پاس تو وہاں بھیج دی تھی۔ باقی ادھر جو گھر ہیں یہ سب ان میں جی کھائی جائے گی، کھانا کھلایا جائے گا۔ یہ جی میری خالہ کی جو بیٹی ہیں ادھر وہ آئی تھیں، خالہ کی جو بہوئیں تھیں وہ آئی تھیں، ان کے بیٹے آئے تھے، اور یہ جی سارے مل رہے تھے ابو کو، یا جو تائی اماں تھی ان سے، اور باقی سب سے جی ملا جا رہا تھا۔ تو قرآن پاک پڑھنے کے بعد ادھر بچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، ادھر جو ریلیٹیوز آئے ہوئے تھے، کزنس تھیں، تائی اماں تھیں، تسبیح پہ درود شریف پڑھا جا رہا تھا، مطلب بیٹھ کے جو بخشا جائے، باقی سپارے قرآن پاک وہ سب تھا۔ پر اس کے باوجود بھی یہاں بیٹھ کے جی جب دعا سے پہلے ہے کہ چلو یہ کچھ پڑھا جائے، باتوں سے بہتر ہے کہ بیٹھ کے تسبیح کر کے جو ہم میں نہیں ہیں ان کو بخشا جائے۔ اور ادھر جی بس دعا ہونے والی تھی، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو بچے آئے ہوئے تھے ان کو کھانا کھلایا جائے گا، جو ریلیٹیوز کے تھے یا جو ہمارے پڑوس کے تھے انکل وہ آئے ہوئے تھے، ان سب کو کھانا کھلا کے اس کے بعد پھر عورتوں کو کھانا کھلایا جانا تھا۔ اور یہ جس طرح ہوتا ہے جی فروٹ وغیرہ کاٹ کے اور دودھ یا جو بھی ہے وہ جب دعا ہوتی ہے وہ رکھا جاتا ہے، ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے۔ ہماری امی کے گھر میں ہی ایسے ہی ہوتا تھا، اور ایسے ہی یہ چیز چلی آ رہی ہے۔ ہماری دادی اماں تھیں، ہماری امی تھیں، اس کے بعد جب بھی ہمارے گھر میں اس طرح ہو قرآن خوانی تو اس طرح یہ چیزیں رکھی جاتی ہیں، اور ہم نے بچپن سے یہ چیزیں اپنی امی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اور کسی کی طرف ہوتی ہیں کسی طرف نہیں ہوتی، جس طرح میرے ہسبینڈ ہیں وہ لوگ نہیں کرتے، تو مطلب امی کی طرف یہ چیزیں کی جاتی تھیں۔ تو وہاں پہ جی فروٹ کاٹا گیا، آم کاٹا گیا اور آڑو کاٹے گئے۔ اب اس طرح ایک پلیٹ زردے کی نکالی جائے گی، پھر ایک جو پلیٹ ہے وہ نمکین چاولوں کی نکالی جائے گی، پھر ایک گلاس میں دودھ ہوگا، ایک میں پانی ہوگا۔ اور دعا میں کیا ہوتا ہے جی قرآنی آیات ہوتی ہیں، صورتیں ہوتی ہیں، وہ بس پڑھ کے دعا کرا کے اور جو ہم میں نہیں ہیں ان کو بخشا جاتا ہے۔ اور بچپن میں جب یہ ایسی چیز ہوتی تھی تو ہمیں بڑا ہی شوق ہوتا تھا کہ ختم والے چاولوں میں سے تھوڑے چاول ہمیں بھی مل جائیں، اور ثواب ہوگا، مطلب یہ دماغ میں آتا تھا، اور ہم اچھے ہو جائیں گے، ہم نیک مسلمان ہو جائیں گے۔ جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے نا کہ اتنا کچھ اس کے اوپر بیٹھ کے پڑھا گیا ہے، قرآن پاک پڑھا گیا ہے، صورتیں پڑھی گئی ہیں، بڑی اچھی دعا کی گئی ہے، پھر یہ کوشش ہوتی تھی کہ پانی کا ایک گھونٹ ہمیں مل جائے تو ہم وہ بھی پی لیں، یا جو دودھ ہے ہم وہ بھی پی لیں تھوڑا سا۔ تو یہ ساری ایک بچپن کی یادیں ہیں جو ہر دفعہ تازی ہو جاتی ہیں چیزیں دیکھ کے۔ اور یہاں پہ جی اب فروٹ جا رہا ہے جو دعا پہ رکھا جائے گا، یہ ریاض لے کے جا رہی ہے، اور یہ ادھر باقی چیزیں رکھی گئیں۔ اور یہ جی میرے خالہ کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں جنہوں نے یہ سفید پگڑیاں پہنی ہوئی ہیں، اور یہ دعا کرائیں گے، اور دعا میں سب کو بخشا جائے گا۔ تو کافی طبیعت خراب ہوئی، کافی دکھ ہوا، بڑا مشکل تھا یہاں پہ کھڑے ہو کے یہ سب کچھ دیکھنا اور اس طرح مطلب کرنا۔ بڑا حوصلہ چاہیے اپنوں کا جو ہوتا ہے جی، وہ میں کہتی ہوں شاید ہی کوئی ہو جو اس دکھ کو بھول پاتا۔ صبر ایک لفظ ہے، بڑی ہے کہ میرے خیال میں وہ شاید آتا نہیں ہے صبر۔ باقی یہ میں نے کہا نا کہ محرم ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے صبر کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں شاید اس طرح ہی بنا دی ہیں کہ انسان اپنے دکھ کو کسی چیز کو سوچ کے کم کر سکے۔ اور یہاں پہ یہ جی دیکھیں ٹیبلز پہ کھانا رکھا گیا، یہ بڑا جی زبردست متنجن بنا ہوا تھا، چکن پلاؤ تھا، اور اس کے ساتھ جو فروٹ کی کٹنگ ہوئی تھی یہ دیکھیں وہ تھی، آڑو بہت ہی اچھے تھے، بڑے ہی مزیدار تھے۔ اور یہاں پہ جی جو میری کزن تھی، میری پھپھو کی بیٹی ہیں جو ادھر ہی پاس ہی رہتی ہیں، اور میری ایک پھپھو ہیں ابو کی کزن، وہ سب اب جا رہے تھے ان کو خدا حافظ کرنے کے لیے، یہاں پہ کھڑے تھے۔ اور اس کے بعد جی بس تیاریاں شروع ہو گئیں چیزیں اترنے کی، واپس لے جانے کی، جس طرح لگی تھی انہوں نے اسی طرح ہی اتاری۔ تو بس یہ اتنا سا جی کام ہوتا ہے، اور دیکھیں دھوپ سین میں کتنی آ گئی ہے۔ اب یہ خالہ کے جو میرے بیٹے ہیں یہ بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جی ان کو زندگی دے، بڑی اچھی دعا انہوں نے کی، بڑی اچھی آیات پڑھی، اب یہ بھی واپس جا رہے تھے۔ اور یہاں پہ جی جو ریاض ہے وہ اس نے پلیٹوں میں چاول نکالے ہوئے تھے کہ اب محلے میں بانٹے جائیں، جو لوگ مطلب نہیں آئے تھے، کیونکہ بہت کم لوگوں کو بلایا ہوا تھا۔ ایک مطلب دو چیزیں مطلب بنا لیں، چاول اور یہ اسی پہ ہی ہو گیا، ریلیٹیوز آگے کھا لیا،
بس ٹھیک ہے، باقی جو تھا وہ ایک تو مدرسے میں باہر ہم نے بھجوا دیا لڑکیوں کے جو جہاں پہ حافظہ بنتی ہیں، باقی بھی یہ تھا کہ باقی محلے میں یا اور سائڈ پہ جہاں پہ لوگ ہیں وہاں پہ چلو جو بچ گیا ہے یا جو رہ گیا ہے وہ ادھر بانٹ دیا جائے، کیونکہ ظاہری بات ہے پوری دیگ ہے، پوری دیگ تو اتنے بندوں میں ختم نہیں ہونی تھی، وہ یہی تھا کہ پھر بعد میں محلے میں بھی ہم بانٹ دیں گے۔ تو یہ جی میری خالہ کی بیٹی اور خالہ کے جو بیٹے تھے وہ یہ چلے گئے۔ اور یہاں پہ جو امی حلیمہ کچن ہے، میری سسٹر رحمہ، یہ جو کٹنگ والے باقی بچ گئے تھے زیادہ سارے، ان کے اس طرح چھلکے اتار کے جی آڑوؤں کے ان کو وہ کر دے گی فریز۔ اس کا شیک بھی بنایا جا سکتا ہے اور اس کو مطلب آپ اس کا جوس بھی بنا سکتے ہیں، منٹ ڈال کے، تھوڑا کالا نمک ڈال کے، تھوڑی سپرائٹ ایڈ کر کے، اور یہ جی بڑا اچھا آپ کا جوس بن سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ کے مہمان آئیں آپ اس کو گرائنڈر میں ڈالیں اور اس کا آپ اچھا سا جی مزیدار سا جوس بنا لیں۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ جو فروٹ ہمارے ریلیٹیوز تھے وہ لے کے آئے تھے، یام تھے، امرود تھے، کیلے تھے، آڑو تھے، اور ہمارے جو ماموں ہیں امی کے کزن وہ بھی کافی زیادہ فروٹ لے کے آئے تھے۔ تو یہ ادھر جی سارا پھر کٹنگ ہو کے انہوں نے رکھا، آم بھی رکھے۔ اور یہاں پہ جی اب ہم اجازت لے رہے تھے ان سے کہ ہمیں اجازت دے اب ہم جائیں، کہ سارے اب چلے گئے تھے، سارا کام بھی سمیٹا گیا تھا، کیونکہ بعد میں بیٹھی بھی وہاں پہ، پھر یہی تھا کہ بیٹی گھر ہے، اس کو یہی کہا تھا کچھ نہ کھانا شام تک، خالی اپنا پیٹ رکھو تاکہ آپ، کیونکہ اس کو وامٹنگ بھی شروع ہو گئی تھی اور اس کے پیٹ میں درد بھی تھا، تو اس لیے اس نے کہا کہ رات لیٹ بھی آئی ہے، ٹریولنگ بھی اس نے کی ہے، تو شاید اس وجہ سے ہو گیا، یہاں لیٹ کھا کے اندر ہی بیٹھی ہے، پھر آگے اس نے آم کھایا، کچھ سمجھ نہیں آئی، حالانکہ خود وہ ڈاکٹر ہے۔ تو یہاں جی بس سب سے ملنا ملانا ہو رہا تھا۔ اور یہ جی میری امی جی اور ابو جی کا ویڑا، تو یہ ویڑا ہی ہم خالی دکھا دیں تو میں کہتی ہوں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے، کہ ماں باپ کا جو وہ کہتے ہیں نا ویڑا سلامت رہے، اور ایسے جی چلتے پھرتے اندر نظر آتے رہیں آپ کو سب، چاہے آپ کو ان کو پاؤں نظر آئیں، ٹانگیں نظر آئیں، انسان ہونے کا ایک وہ ثبوت ہے کہ اندر ہے کوئی اس گھر میں، تو یہی بڑی جی خوشی اور بڑی نعمت ہے ہم سب کے لیے۔ اب اللہ تعالیٰ ابو جی کو زندگی دے۔ میں ابو جی کے روم میں آئی اور ابو جی سو رہے تھے، تو صبح کہ وہ اٹھے ہوئے تھے تو میں نے ان کو پھر اٹھانا مناسب نہیں سمجھا کہ ان کا آرام میں خراب نہ کروں، اور بھائی تھے وہ بھی سو گئے ہوئے تھے، ان کا بھی روزہ تھا تو وہ بھی صبح کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ میں نے کہا چلے کوئی نہیں، میں پھر آ جاؤں گی 1-2 دن بعد، تو ابھی میں فی الحال ان کی نیند خراب نہیں کرتی، یہ آرام سے سوئے رہیں، کیونکہ کافی 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 کام تھا، جو بھائی مطلب اکیلے تھے وہ کرنے والے، اور ابو سے تو ہوتا نہیں کام، تو وہ بھی ریسٹ لیس ہو گئے ہوئے تھے، مطلب صبح کے اٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے نیند بھی اپنی پوری تھوڑی کرنی تھی۔ اور یہاں پہ جی جو آسیہ ہیں ریاض کی بہن، وہ گاڑی میں جو چاول تھا، تھوڑا فروٹ تھا، وہ رکھا گھر لے جانے کے لیے میرے، اور یہاں پہ جی بس میں نے ان کو اجازت لی۔ بچے تھے، بچے بڑا روک رہے تھے خالہ نہ آ جائیں، خالہ نہ آ جائیں، اور یہاں جی ہنا جی باہر کھڑی بائے بائے کے لیے کھڑی تھی، تو جو اللہ حافظ مجھے کہہ رہی تھیں، تو رکنا میں نے رکنا تھا، اگر بیٹی ساتھ آ جاتی تو اس کی بس طبیعت خراب ہوگی تو میں یہاں پہ رک نہ سکی، تو دل بہت ہی خراب تھا، اور میری تھوڑی طبیعت بھی یہاں پہ کافی اپسیٹ ہوئی، اور پریشان بھی سارے ہو گئے تھے کہ ایک وہ چیز میرے سامنے آ گئی کہ میں کیسے اس گھر میں آئی تھی، تب میرا بھائی تھا، اب میرا بھائی نہیں ہے یہاں پہ، اور بس آپ سب بھی اس کے لیے بہت ساری دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے۔ اور سال کیسے گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، محرم اتنی جلدی آ گیا پتہ ہی نہیں چلا، شاید وہ دکھ اتنا تھا کہ ایک تو وقت کا پتہ نہ چلا، اور لگا ایسے جیسے بھی یہ کل کی بات ہے، اور اتنی جلدی برسی بھی اس کی ہو گئی۔ تو بس جی بہت ساری دعائیں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بیٹی کو اس کی مغفرت کا وسیلہ بنائے، اس کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے، اور بیٹی کی طرف سے ہمیشہ ہمارے بھائی کو جو روح ہے وہ سکون میں رہے۔ تو بہت ساری دعائیں جی اپنے بھائی کے لیے، بڑا پیار تھا اس کے ساتھ، وہ الگ ہی تھا ہم سے، اس کی اپنا ایک مزاج تھا، اور میں نے ہمیشہ اس کو دیکھے کہنا بالکل یہ تیز گھوڑے کی طرح ہے نا، مطلب رفتار اس کی بڑی تیز ہے، کبڈی کا بڑا اچھا پلیئر تھا، فٹ بال کا بڑا اچھا پلیئر تھا، ہاکی اس نے بہت اچھی کھیلی ہے، اور موٹر سائیکل بھی اتنی تیز چلاتا تھا، کئی دفعہ اس کی کمپلین آتی تھی، ابو کو لوگ کہتے تھے کہ بٹ صاحب پتر نو سمجھاؤ جہاز یا گولیاں ہار نکلتا ہے۔ تو بس جی چھوٹا تھا، بڑا لاڈ پیار کیا اس کو، ہمیشہ اس کی فیور بھی کبھی کر لینی ابو نے جب ڈانٹنا تو، کہ چلو کوئی نہیں، چھوٹا ہے چھوٹا ہے چھوٹا ہے۔ تو یہ دیکھیں جی قبرستان کی رونقیں محرم میں، ہر کوئی مٹی کو اتروا رہا ہے لپائی کے لیے، کوئی پھول لے کے جا رہا تھا، تو بس یہ بھی دیکھ کے اچھا لگتا ہے، چلے محرم میں بھی ایک رونق ہو جاتی ہے، لوگ اپنوں کو ملنے یہاں پہ آ جاتے ہیں۔ ویسے تو شاید کسی کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو، قبرستانوں میں
کبھی اتنی رونق نظر نہیں آئی جتنی آپ کو محرم میں نظر آتی ہے۔ تو جی میں ادھر اپنے شہر پہنچ آئی آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے، جیسے میں آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ابو جی کے شہر پہنچ گئی تھی۔ تو بس دل بڑا خراب تھا، دل بڑا اداس تھا کہ کاش جائیں گھر میں اور وہی چہرے نظر آئیں، پر وہ چہرے نظر نہیں آتے، وہ آوازیں آپ کے کانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ تو تب پھر بڑا عجیب لگتا ہے کہ زندگی انسان کی جب گزرتی ہے تو کتنے اپنے رشتے آپ کی زندگی سے چلے جاتے ہیں جو آپ کو نظر نہیں آتے، جن کے ساتھ آپ باتیں نہیں کر سکتے، جن کو آپ چلتا پھرتا نہیں دیکھ سکتے گھر کے اندر۔ تو ہم نے جیسے کبھی جانا تو اس نے کبھی کمرے سے نکلنا، کبھی اندر گنڈیریاں بہت شوق سے یہ لے کے آتا تھا، مونگ پھلی بڑی شوق سے کھاتا تھا، جب بھی کبھی میں جانا یہ باہر سے آتا تو اس کے ہاتھ میں شاپر ہوتا تھا۔ تو بس جی جب میں بہت چھوٹی تھی تو میرے ہسبینڈ کی جاب تھی ڈیرہ اسماعیل خان میں، تو یہ میرے ساتھ گیا تھا، یہ میرے ساتھ وہاں پہ رہا بھی تھا۔ تو بس ایسے ہی ہے جی، زندگی انسان کی گزر جاتی ہے، کچھ نہیں رہتا، صرف باتیں رہ جاتی ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں۔ اور میں کہتی ہوں باتیں یادیں اچھی ہوں تو یاد کرنے میں مزہ بھی آتا ہے اور اچھا بھی آپ کو لگتا ہے اور ایک پیار سا آتا ہے اس رشتے کے اوپر۔ تو ہمارا یہ بھائی بہت اچھا تھا، چھوٹا تھا، بالکل ہمارے اپنے بچوں کی طرح تھا۔ جو بڑے بھائی ہیں ان کا تو ماشاءاللہ وہ ایک تھا، جیسے ہوتا ہے رسپیکٹ ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے کہ بڑا بھائی ہے، تو اس کے ساتھ ہم ایسے سہیلیوں کی طرح تھی، بہنیں، یہ ہر بات ہمارے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ خاص کر ہینا کے ساتھ اس کا بہت تھا، ہینا کے ساتھ باتیں بڑی شیئر کرتا تھا، ہینا کے ساتھ اس کا بڑا وہ مذاق تھا دوستوں والا۔ تو یہ لیں جی میں اپنی اسٹریٹ میں انٹر ہو گئی، تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور بہت ساری دعائیں میرے بھائی کے لیے ضرور کیجیے گا۔ رستہ میرا ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا، پر باتیں ہیں وہ جب تک زندگی ہے وہ رہیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔